اچھا، تو آج ہم اسلامی علم آخرت کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو شاید سب سے بڑی اور حتمی دھوکے کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی پراسرار ہستی کی کہانی ہے جو آج کے دور میں بھی بہت اہم ہے۔ ذرا سوچئے، اگر زندگی کا سب سے بڑا امتحان ایک خوبصورت جھوٹ اور ایک خوفناک سچ کے درمیان انتخاب کرنا ہو تو آج کی یہ پوری گفتگو اسی ایک انتخاب کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آخری زمانے میں سب سے بڑے دھوکے سے خبردار کرتی ہے۔ تو آخر یہ فریب دینے والا مسیحا ہے کون؟ اس پیشین گوئی کی جو مرکزی شخصیت ہے اسے دجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں، خاص طور پر حدیث کی کتابوں میں، دجال کو ایک بہت ہی طاقتور دھوکے باز کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو قیامت سے ٹھیک پہلے ظاہر ہوگا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، دجال کا ذکر براہ راست قرآن میں نہیں ملتا۔ اس کی ساری تفصیلات ہمیں احادیث کے وسیع ذخیرے سے ملتی ہیں جو اس کی کہانی کو ایک خاص زاویہ دیتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جال ساز کو پہچانا کیسے جائے گا؟ روایات کے مطابق اس کی کچھ ایسی خاص جسمانی نشانیاں ہیں جنہیں وہ چھپا نہیں سکے گا۔ یہ نشانیاں بہت واضح ہیں، جیسے اس کی ایک آنکھ میں نقص ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی پیشانی پر صاف صاف لفظ کافر لکھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تحریر ہر مومن کو نظر آئے گی، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ حدیث میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ کمال کی ہے۔ اسے ناقابل فراموش بنانے کے لیے بہت طاقتور الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تیرتے ہوئے انگور جیسی تشبیہ ذہن میں ایک ایسی تصویر بنا دیتی ہے جس سے بھلانا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کی جسمانی نشانیوں سے بھی بڑا اس کا اصلی ہتھیار کچھ اور ہے، اور وہ ہے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش، یعنی جنت اور دوزخ کا ایک الٹا ہوا فریب۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا سامنے لائے گا جہاں سب کچھ الٹا ہوگا۔ جو جنت نظر آئے گی وہ دراصل آگ ہوگی، اور جب بھڑکتی ہوئی آگ لگے گی وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یعنی انتخاب ظاہر پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اس گہرے فریب کے بارے میں پیغمبر اسلام نے خود بہت واضح طور پر خبردار کیا تھا اور ہدایت دی تھی کہ جو نظر آ رہا ہے اس پر اعتبار نہیں کرنا۔ تو آخر میں یہ آزمائش حواس پر ایمان کی جیت کا سوال ہے۔ ایک ایسا انتخاب جو بظاہر ہر منطق اور عقل کے خلاف ہو، مگر وہی اصل میں نجات کا راستہ ہے۔ اب یہ فریب صرف جنت اور دوزخ تک ہی نہیں رکے گا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کی حکمرانی میں پوری دنیا ہی ایک دھوکے کا منظر پیش کرے گی۔ وہ ایسے ایسے کام کرے گا جو معجزے لگیں گے، جیسے بیماروں کو ٹھیک کرنا اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ لیکن اس کی طاقت لامحدود نہیں ہوگی، اس پر کچھ پابندیاں بھی ہوں گی، جیسے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ روایات میں کچھ خاص گروہوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کے دھوکے میں بہت آسانی سے آ جائیں گے اور اس کے پیروکاروں کی سب سے بڑی تعداد بنیں گے۔ یہ جو آزمائش کا دور ہوگا نا، یہ جتنا شدید ہوگا اتنا ہی مختصر بھی ہوگا، اور اس کا خاتمہ ایک فیصلہ کن مقابلے پر ہوگا جو تاریخ کا رخ ہی بدل دے گا۔ اور پھر یہ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ آسمان سے دمشق میں اتریں گے۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور آخر کار اسے شکست دے کر اس کے فریب کی حکمرانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ دجال کی شکست صرف ایک برائی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے پرامن دور کا آغاز ہے۔ ایک ایسا دور جہاں حضرت عیسیٰ انصاف قائم کریں گے اور جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آج جب ہم ڈیپ فیکس اور غلط معلومات کی دنیا میں جی رہے ہیں تو یہ صدیوں پرانی کہانی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت اور فریب کے درمیان فرق کرنا ہمیشہ سے انسانیت کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے۔